السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب، میرا سوال ہے صحیح مسلم کے حدیث نمبر 4569 کے حوالے سے۔ اس حدیث میں کہا گیا ہے کہ حکمرانوں کی اطاعت کی جائے۔ کچھ لوگ یہاں کہتے ہیں کہ یہ اطاعت صرف اس حکمران کا ہے جو شرعیہ طور سے سلیکٹ ہوتے ہیں، اس لیے بغاوت کی جا سکتی ہے ان حکمرانوں کے خلاف۔ یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ بنگلہ دیش میں عورت کا حکم چلتا ہے، پاکستان میں زرداری حکمران ہے جو شرعیہ قانون سے سلیکٹ نہیں ہوتے، اور کیا ہم ان کی اطاعت کر سکتے ہیں جو حجاب کے خلاف ہو، جیسے کہ بین علی ہے ٹونیشیا کا؟ اس کا جواب آپ دے تو بہت مہربانی ہوگی انشاءاللہ۔ دیکھیے، اصل یہ ہے کہ ہمارا مسلمانوں کا امیر ہے وہ۔ پہلی بات یہ ذہن میں رہے، مسلمانوں کا امیر ہے جی، وہ عمارت ظلم لیا ہے یا جائز طور پر حاصل کیا ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اس نے عمارت اور حکومت ہماری جو لی ہے وہ جائز طور پر لی ہے یا کہ ناجائز طور پر لی ہے؟ جی، صرف یہ ہے کہ وہ ہمارا حاکم بن گیا ہے تو جائز امور میں اس کی اطاعت ہمارے اوپر واجب ہوگی۔ جائز کاموں میں، شریعت کے حدود میں اس کی اطاعت ہمارے اوپر واجب ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِي، اور بعض روایات میں ہے وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِي، اگر تمہارے اوپر کوئی حبشی غلام بھی تأمر یعنی زبردستی امیر بن گیا، تمہارا امیر اگر زبردستی بھی بن گیا ہے، پھر بھی اس کی اطاعت تمہارے اوپر واجب ہے۔ جی، کیوں؟ اس لیے کہ اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے مسلمانوں میں فتنہ، فساد، اختلاف، خون ریزی، قتل و غارت گری پیدا ہوگی، جیسا کہ اس کے مظاہر ہم اور آپ چاروں طرف اس وقت دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ اس سے بے گناہ خون ہوتا ہے، ناجائز معصوم لوگ مارے جاتے ہیں، عورتوں کی عزت لوٹی جاتی ہے۔ اس کا فائدہ ہونے کے بجائے اس کا نقصان زیادہ رہا کرتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مسلمانوں کا امیر اگر کوئی ایسا شخص بن جا رہا ہے، خواہ جائز طریقے پر امیر بن رہا ہے یا ناجائز طریقے پر، اصل یہ ہے کہ وہ ہمارا امیر بن گیا تو اب اس کی اطاعت ہمارے اوپر واجب ہوگی۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہنا چاہیے کہ اطاعت اور ہے، بغاوت اور ہے۔ اگر وہ مجھے کسی ناجائز یا گناہ کے کام کا حکم دے رہا ہے، عورت کو حکم دے رہا ہے کہ وہ پردہ نہ کرے، مرد کو حکم دے رہا ہے کہ وہ داڑھی نہ رکھے، مرد کو حکم دے رہا ہے کہ وہ نماز نہ پڑھے، تو ان باتوں میں اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ، اگر تمہارا مال بھی لے لے، تمہارے اوپر کوڑے بھی برسائے، پھر بھی تم اس کی اطاعت کرو، اس کی اطاعت کرو۔ جی، تو دیکھیے، بغاوت اور چیز ہے اور اطاعت اور چیز ہے۔ اگر کوئی گناہ کا کام کا حکم دیتا ہے کسی عورت کو کہ پردہ نہ کرے، تو اس کی اطاعت عورت پر واجب نہیں ہوگی، عورت پردہ کرے گی، خواہ عورت کو وہ مارے یا جیل میں ڈال دے۔ مرد کو داڑھی کھلانے کا حکم دے رہا ہے تو مرد داڑھی اپنی رکھے گا، اس کی بات نہیں مانے گا، خواہ مرد کو وہ جیل میں ڈال دے، مرد کو خواہ وہ جیل میں ڈال دے۔ جی، تو دونوں الگ الگ امر ہیں، ایک معاملہ ہے اس کی اطاعت کرنا اور دوسرا معاملہ ہے اس کے ساتھ بغاوت کرنا۔ اطاعت تو صرف اسی کام میں کی جائے گی جو شریعت کے حدود میں رہے گا، جائز کام یا شرعی کام رہیں گے۔ اگر شریعت سے الگ کوئی چیز ہے تو اس میں اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ البتہ یہ ہے اگر ہمارے پاس، مسلمانوں کے پاس، ہم جس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ مسلمانوں کا خون بہائے بغیر
مسلمانوں کے درمیان فتنہ پیدا کیے بغیر، مسلمانوں کی عورتوں اور بچیوں کی عزت کو لٹائے بغیر اگر ہم اس کو ہٹا سکتے ہیں تو یہ ہمارے اوپر فرض اور واجب ہوگا. جی اگر ہم اس کو ہٹا نہیں سکتے ہیں تو پھر علم بغاوت کرنا، اس لیے کہ اس سے ناجائز خون بہے گا، اختلافات پیدا ہوں گے، ہمارے حالات بگڑیں گے، بنے گے نہیں. یہ چیز ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جی اب اس سے متعلق آپ کا اگلا سوال کیا ہے بتائیں؟ اچھا، یہ کہتے ہیں کہ سعودی عربیہ کے جو مشائخ ہیں یہ پیسے لیتے ہیں گورنمنٹ سے غلط فتویٰ دینے کے لیے. دیکھیے آواز نہیں آ رہی ہے ذرا. جی یہ کہتے ہیں دوسرا کہ سوال کیا ہے اس کو؟ جی یہ کہتے ہیں کہ سعودی عربیہ کے جو مشائخ ہیں، اسکالرز، علماء جو ہے، یہ سعودی گورنمنٹ سے پیسے لیتے ہیں غلط فتویٰ دینے کے لیے، اور جو صحیح فتویٰ دیتے ہیں وہ جیل میں ہے، یعنی تو ان کو مار دیا گیا ہے. اس میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ بالکل غلط اور ہے لوگوں کے درمیان فتنہ پیدا کرنے والی بات ہے. سعودیہ کے جتنے علماء ہیں ہر ایک عالم کے اوپر یہ حکم لگا دینا، عام حکم لگا دینا کہ وہ پیسہ لے کر کے فتویٰ دیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. ایسی بات قطعاً، اور جنہوں نے ایسا فتویٰ نہیں دیا انہیں جیل میں ڈال دیا ہے، یہ ساری بات بھی غلط ہے کہ نہیں ہے؟ جی جی اور بالکل. جو علماء جیل میں ڈالے بھی گئے وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ حاکم وقت کے ساتھ بغاوت کی جانی چاہیے، ان کا کوئی دوسرا مسئلہ تھا، دوسرا مسئلہ تھا. یا جی. ان کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان فتنہ پیدا ہونے کا ڈر تھا، اس لیے حکومت کو یہ اختیار ہے. کیا وہ لوگ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو ذر جیسے لوگوں کو فتویٰ دینے سے منع کر دیا تھا. جی حضرت ابو ذر جیسے لوگوں سے جن سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو ذر سب سے سچی بات کرنے والے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان سے اجتہادی غلطی نہیں ہو سکتی. بعض ان سے اجتہادی غلطیاں مال سے متعلق تھیں جس کی وجہ سے مسلمانوں میں فتنہ پیدا ہونے کا ڈر تھا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی بات جو اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق خلیفہ راشد تھے، وہ بالحق کے یعطی اور حق کے مطابق فیصلہ کرنے والے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتویٰ دینے سے منع کر دیا تھا. تو یہ حاکم وقت کو اجازت ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا کرے جس سے مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو رہا ہے، مسلمان ایک دماغ پر اکٹھا ہیں، ان کی وجہ سے بغاوت کا ہوگا، تو حاکم وقت کو یہ اجازت ہے. لیکن سعودیہ میں اس حد تک معاملہ نہیں پہنچ گیا کہ انہیں قتل کر دیا جائے، یہ سراسر جھوٹ اور غلط ہے. جی کسی ایک عالم کو بتائے کہ سعودی گورنمنٹ نے انہیں قتل کیا ہو، نعوذ باللہ من ذالک. میرے نزدیک علم کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے، فتویٰ کے لحاظ سے شیخ ابن باز رحمہ اللہ صاحب ایک معتبر عالم تھے، وہ برابر مفتی عام رہے، ان کو تو کسی نے کچھ نہیں کہا. جی بات یہ ہے کہ دیکھیے اس چیز کو ذہن میں رکھیں، عالم اور طالب علم یا کہہ لیجئے کہ اسکالر اور عالم کے اندر فرق ہوا کرتا ہے. عالم اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی روشنی سے وہ کچھ سوچ لیتا ہے، سیکھ لیتا ہے، جو دیکھ لیتا ہے جو عام لوگ اسے آسانی سے نہیں سمجھ پاتے کہ ہاں اس کے اندر کیا مصلحت ہے. جی جی جزاک اللہ خیر شیخ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا جواب کا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ خوش رکھے آپ کو، اللہ خوش رکھے، اللہ فائدہ دے بھائی مسلمانوں کو. آمین اللہ آمین فائدہ دے مسلمانوں کو. آمین. جزاک اللہ خیر شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.